بیرسٹر گور خان صاحب انہوں نے پیورلی لیگل پلین کے اوپر بات کی ہے. میری صرف یہ استدعا ہوگی کہ جو باتیں یہاں پہ کی گئی ہیں ان کے بھی کچھ لیگل اینگلز ہیں اور یہ فورم نہیں ہے. سر یہ جو 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں ہیں ان کا حکومت سے اس لیے تعلق نہیں ہے کہ جب چالان تیار ہو کے عدالت میں چلا جاتا ہے اور کاگنیزنس لے لی جاتی ہے تو پھر وہاں پہ ٹرائل پروسیڈنگز ہوتی ہیں. اس کے بعد مجھے موقع دیا کرے, آپ کا پکا رہے گا انشاءاللہ حاضری لگ جائے گی اڈیالہ میں کہ آپ نے انٹرپٹ کیا. میں نے جس ٹون میں نے پن ڈراپ, ہماری کوشش ہوتی ہے جب آپ کی طرف سے اسپیکر بول رہا ہو کوئی بندہ نہ بولے. تو جناب اسپیکر یہ ایک لافل پروسیس ہے, اس پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں اور وہ اعتراضات کہاں پہ اٹھائے جانے ہیں اس کا فورم بھی عدالت ہی ہے. اس کے لیے میں ریسنٹ پاس سے ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. جمشید دستی کا مقدمہ جو ہے وہ فیصلہ ہوا, انہوں نے مناسب سمجھا کہ اسے چیلنج کرنا ہے, انہوں نے چیلنج کیا. چیلنج کرنے کے سے لے کے 4 دن جب وہ ملتان سے لارجر بینچ کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں آیا 25 قسم کے بیان داغے گئے کہ یہ جو بینچ ہے یہ کمپرومائز ہے, یہ بینچ جو ہے یہ 26ویں ترمیم کے بعد والا بینچ ہے, یہ بینچ ہے یہ اس طرح کا بینچ ہے, یہ نہیں کرے گا, یہ وہ نہیں کرے گا. فل بینچ بیٹھا, انہوں نے سنا اور انٹرم ریلیف دیا. باہر نکل کے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہائی کورٹ کا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارا میرٹ پہ, انہوں نے کہا اٹس اے کیس آف فرسٹ امپریشن, اور بیرسٹر گور خان یہ بات مانیں گے کہ اس کیس میں ایسے عناصر ہیں کہ وہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. انہوں نے 27A کا نوٹس کر دیا, اٹارنی جنرل کو بھی, ایڈوکیٹ جنرل کو بھی معاونت کے لیے بلا لیا, ضمنی الیکشن روک دیا, جو فوجداری کارروائی تھی ان کے خلاف آرڈر کی ہوئی اس کو روک دیا. جہاں تک رکنیت کی بحالی تھی انہوں نے کہا یہ فل ریلیف ہے, انٹرم ریلیف میں پورے کا پورا ریلیف جو ہے وہ پروویزبل نہیں ہوتا. اس حد تک انہوں نے کر کے 3 ہفتے کی چھٹیوں کے بعد کی ڈیٹ دے دی. یہ کیسز بھی سر ایسے ہیں کہ اس میں آرٹیکل 63G اور H جو ہے اس کی اگر تشریح کرنی ہے تو سر وہ الیکشن کمیشن کے بعد عدالت نہیں کرنی ہے نا, اور اس کا فورم بھی یہ ہے کہ آپ عدالت سے رجوع کریں گے. ایک پروسیس کے بعد کنوکشنز ہوئی ہیں, وہ کنوکشنز میری نظر میں ناقص رائے میں ڈسکوالیفیکیشن انکر کرتی ہیں. میں اپنی ذاتی رائے کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ معاملہ کیونکہ الٹیمیٹلی عدالت میں جانا ہے, وی لیو اٹ اوپن فار دی کورٹس, سپیریئر کورٹس کے وہ اس پہ فیصلہ کریں گے. رہی سزاؤں کی بات, آپ نے کہا کہ 1 سے زیادہ کیسز کے اوپر 1 سے زیادہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے, ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اگر ایک کیس کے کانسیکوینسز مختلف جگہ پہ ہیں اور اس میں پارٹیسپیشن بھی ڈیفرنٹ ہے, اب یہ میرٹ کی باتیں میں یہاں نہیں کرنا چاہوں گا, تو پھر سیپریٹ ٹرائلز بھی ہوتے ہیں, سیپریٹ کنوکشنز بھی ہوتی ہیں. میر شکیل الرحمان کا کیس یاد کیجئے, آپ ہی کے دور میں ہوا. ایک ہی بندے کو پاکستان بھر میں مختلف جگہوں پہ مختلف FIRs میں بک کیا گیا. وہ کیس بھی فائنلی ڈیسائیڈ نہ ہو پایا کورٹس میں. اگر وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا تو شاید صورتحال, انہوں نے جب سپریم کورٹ میں گیا تو انہوں نے کہا متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرے. متعلقہ ہائی کورٹس میں گیا, لاہور میں بھی گیا, سندھ میں بھی گیا. گنجائش ہے اگر قانون میں تو اس کا بھی سر ایک طریقہ کار ہے نا. یہ فورم نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ پروسیکیوشن کس طرح ہونی, یہ پروسیکیوشن کس طرح نہیں ہونی. سر میں عرض کرتا ہوں گلگت بلتستان کی چیف کورٹ کا فیصلہ ہے. جناب اسپیکر میں خود میر شکیل الرحمان کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں, میں ان کا وکیل تھا. لاہور ہائی کورٹ میں بھی لارجر بینچ کے لیے وہ کیس ریفر ہوا. سر میں عرض کرتا ہوں, میں جو عرض کر رہا ہوں وہ سپریم کورٹ میں گیا, شیخ اکرم صاحب تب ان کے وکیل تھے. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ صوبے کی ہائی کورٹ کو رجوع کریں. کانسیکوینٹ دیئر ٹو وہ لاہور ہائی کورٹ میں میٹر گیا, اور اس میں پھر الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے کوئی رپورٹ پیش کی اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے کہ یہ کیسز بلک میں ایک جگہ پہ انہوں نے اکٹھے کر دیے سارے ضلعوں کے, اور وہاں پہ چل گیا. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں کہتا ہوں سر یہ فورم نہیں ہے, فورم اس کا عدالت ہی ہے. سب کو معلوم ہے, گوہر خان صاحب کو بھی, لطیف کھوسہ صاحب کو بھی, کہ اب اس میں ایک ہی میکنزم ہے جو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگوں کو سزا ہوئی ہے وہ اپیل فائل کریں.
اپیل فائل کریں گے، ان کو انٹرم ریلیف بھی ملتے ہیں، وہ ساتھ درخواست دیں گے. لیکن سر اس فورم پہ اس کو پولیٹیسائز کرنے سے کیسز کے فیصلے نہیں ہوں گے. یہ پوائنٹ سکورنگ ضرور کر لیں گے کہ ادھر سے ایک لیگل آرگومنٹ آئے گا، ادھر سے دوسرا لیگل آرگومنٹ آ جائے گا. میاں نواز شریف کے کیسز کی مثال میں دیتا ہوں. آج تک اثاثوں کے مقدمات میں ایک سے زیادہ ریفرنس فائل نہیں ہوتا کہ آپ کا ایک اثاثہ لاہور میں ہے، ایک کراچی میں ہے، ایک حافظ آباد، ایک پتوں کی میں ہے، تو ریفرنس تو ایک ہی بننا ہے نا. میاں نواز شریف کا کہہ دیا گیا 3 ریفرنس بنیں گے، دبئی کی پراپرٹی کا الگ ہوگا، ہل میٹل کا الگ ہوگا، پارک لین کا الگ ہوگا. بڑی فائلیں کی، بڑی پٹیشنز فائل کی، آپ کو سپریم کورٹ انہوں نے کہا ٹرائل کورٹ ہی فیصلہ کرے گی. 3 ہی فیصلے انہوں نے دیے، تینوں میں ان کو جب کورٹ میں گئے سرنڈر کیا، کورٹ نے انہیں بری کر دیا. تو سر یہ ایک میکنزم ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. باقی بات کہی ہے بیرسٹر گور نے، میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے کہ اسمبلی کو چلانا کس طرح سے ہے، ماحول کیسا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، لیجسلیشن کس طرح سے کی جائے. وزیر اعظم کی بھی ہدایت ہے، ہم نے کیبنٹ میں بھی یہ بات بیٹھ کے کی ہے. میں پھر آج ریپیٹ کرتا ہوں، آئیں بیٹھیں، جو اچھی تجاویز ہیں ہم مل کے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے 7 مہینے سے سر بل پڑا ہوا ہے کرمنل لا امینڈمنٹ کا. آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں اس میں کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کمیٹی کے حوالے کیا ہوا ہے. آپ سارے ماشاءاللہ آپ قانون دان بھی ہیں، آپ بیٹھیں وہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ، ان ترامیم کو تبدیل کریں، پیسج کے لیے لے کے آئیں تاکہ عام آدمی کی زندگی بھی آسان ہو. اس کا فائدہ سیاستدان کو بھی ہے، اس کا فائدہ عام شہری کو بھی ہے. لیکن سر یہ فورم نہیں ہے جہاں پہ ہم سب جوڈس میٹرز جو ہیں یا عدالتی فیصلوں کی، آئین ہمیں روکتا ہے کہ ہم عدالت کی حد تک ایک مناسب حد سے آگے نہ جائیں. میری یہ استدعا ہوگی کہ سر دس ٹاپک بی ڈسکسڈ ان دا کورٹس انسٹیڈ آف آن دا فلور آف دا ہاؤس. آئٹم نمبر 31 کالنگ اٹینشن نوٹس صاحبزادہ سبقت اللہ. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. I wish to invite attention of the Minister for Communications to a matter of urgent public importance regarding تشریف رکھیں مفتی خیل صاحب. prices of essential food items being charged as rest areas of motorways, causing grave concerns amongst the public. شکریہ. منسٹر صاحب طارق فضل چودھری صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. سر جس مسئلے کی طرف آنریبل ممبر نے کالنگ اٹینشن نوٹس جو ہے توجہ دلاؤ نوٹس وہ دیا ہے، سر یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو ہائی ویز ہوتی ہیں اس میں اور جو مارکیٹ پرائس پہ آپ کو وہی پروڈکٹس مل رہی ہوتی ہیں ان میں کچھ پرسنٹیج کا فرق ضرور ہوتا ہے. اور صرف موٹر ویز پہ نہیں، آپ کی جتنی پیٹرول پمپس ہیں، جو اچھے فلنگ اسٹیشنز ہیں جو شہروں میں ہوتے ہیں، ان کی جو شاپس ہوتی ہیں ان میں بھی کچھ پرسنٹیج کا فرق ضرور ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ضرور میں کہوں گا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہماری منسٹری آف کمیونیکیشن ہے وہ بڑی مستعدی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور ہر وہ قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے جس میں انسپیکشن ہے، جس میں پرائس لسٹ ہوتی ہیں ان کو وضع کرنا ہے، جرمانے کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے جہاں جہاں سے وہ روڈز گزر رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی آن بورڈ رکھا جاتا ہے، اور وہ بھی اس سلسلے میں پورا تعاون کر رہے ہیں.